السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ صدیقی اور غزوات۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی بے بسی اور مظلومیت کا دور ختم ہو چکا تھا اور آزادی کے ساتھ دین متعین کی نشر و اشاعت کا وقت آ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مدینہ تشریف لانے کے بعد سے فتح مکہ تک خون ریز جنگوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ان سب لڑائیوں میں صدیق اکبر ایک مشیر و وزیر و با تدبیر کی طرح ہمیشہ شرف ہم رکابی سے مشرف رہے۔ غزوہ بدر حق و باطل کا اول اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ایک سایہ دار جگہ کے نیچے اپنی محدود جماعت کے ساتھ حق و صداقت کی حمایت میں سرگرم کارزار تھا، اور وہی پیر مرد جس نے اپنے واعظ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف جیسے اولو العزم اکابر صحابہ کو حلقہ بگوش اسلام بنا لیا تھا، نہایت جاں بازی کے ساتھ تیغ بکف اپنے ہادی رسول کی حفاظت میں مصروف تھا۔ کفار و مشرکین ہر طرف سے نرغہ کرتے کرتے آتے اور یہ ایک ایک کو شجاعت ہدادات سے بھگا دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی کثرت دیکھ کر محزون ہوتے اور سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا فرماتے۔ اس خوفناک جنگ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری سے غافل نہ ہوتے۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک شانہ اقدس سے گر گئی، فوراً تڑپ کر آگے بڑھے اور اٹھا کر شانہ پر رکھ دی، پھر رجز پڑھتے ہوئے دوبارہ دشمنوں کی صف میں گھس گئے۔ در حقیقت یہی وہ وارفتگی اور جوش اور جذبہ اور حب رسول تھا جس نے قلت کو کثرت کے مقابلہ میں سر بلند کیا۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے علاوہ تقریباً 70 قیدی ہاتھ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق کبار صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ سب قتل کر دیے جائیں، لیکن ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یہ سب اپنے ہی بھائی بند ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رحمت اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بہت پسند آئی۔ بدر کی شکست قریش مکہ کے دامن شجاعت پر ایک نہایت بدنما دھبہ تھا۔ انہوں نے جوش انتقام میں نہایت عظیم الشان تیاریاں شروع کی، چنانچہ معرکہ احد اسی جوش کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں مجاہدین اسلام باوجود قلت تعداد پہلے غالب آئے، لیکن اتفاقی طور پر پانسا پلٹ گیا۔ بہت سے مسلمانوں کے پائے ثبات متزلزل ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آخر وقت تک ثابت قدم رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ساتھ دیا۔ ابو سفیان نے پہاڑ کے قریب آ کر پکارا، کیا قوم میں محمد ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا نام لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی کو رئیس الامت سمجھتے تھے۔ اختتام جنگ کے بعد کفار مکہ واپس ہوئے تو ایک جماعت ان کے تعاقب میں روانہ کی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اس میں شامل تھے۔ غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کی جلا وطنی، غزوہ خندق اور دوسرے تمام غزوات جو پیش آئے، حضرت ابوبکر ان سب میں برابر کے شریک تھے۔ غزوہ بنی مستلق اور واقعہ افک۔ 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا اور حضرت ابوبکر اس معرکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم تھے۔ یہ مہم کامیابی کے ساتھ واپس ہوئی اور شب کے وقت مدینہ کے قریب تمام لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ اسی وقت پھر واقعہ افک پیش آیا۔ صبح کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ جو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ گلے کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ تلاش کرتے ہوئے پھر اس طرف لپکیں، جب ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو لوگ روانہ ہو چکے تھے۔ اسی جگہ غمگین و ملول بیٹھ گئیں۔ اتفاقاً صفوان بن معطل جو نہایت ضعیف اور بوڑھے انسان تھے، عموماً کوچ کرنے کے بعد قیام گاہ کا جائزہ لے کر سب سے پیچھے روانہ ہوتے تھے۔
انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ لیا اور انہیں اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے آئے۔ مخالفین کی ایک جماعت جو ہر وقت مسلمانوں کے لیے فتنہ و انگیزی اور اسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، انہوں نے اس واقعہ کو نہایت مکروہ صورت میں پیش کیا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اور تہمت لگانے والوں کا ساتھ دینے والوں میں مصطح بن اثاثہ بھی تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق کے ایک خاص عزیز تھے۔ عزت و آبرو انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اسی بنا پر حضرت ابوبکر کے لیے یہ نہایت روح فرسا آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اس سے نجات دے دی اور وحی الہی نے اس شرمناک بہتان کی کلئی کھول دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس برات کے بعد مصطح بن اثاثہ کی کفالت سے دستبردار ہو گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم اس فتنہ پردازی کے بعد میں اس کی کفالت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور قسم کھائی کہ اب ہمیشہ اس کا کفیل رہوں گا۔ واقعہ حدیبیہ۔ اسی سال یعنی 6 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو خبر ملی کہ قریش مزاحمت کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ قتل و خون ریزی نہیں بلکہ زیارت کعبہ کے قصد سے روانہ ہوئے ہیں، اس لیے تشریف لے چلیے، جب کوئی اس راہ میں سد راہ ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ، چلو۔ غرض آگے بڑھ کر مقام حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا گیا اور طرفین سے مصالحت کی بات چیت شروع ہوئی۔ اسی اثنا میں مشہور ہوا کہ حضرت عثمان جو سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جانثاروں سے جہاد کی بیعت لی۔ یہی وہ بیعت ہے جو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر قدم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حدیبیہ کا جو معاملہ طے پایا وہ بظاہر کفار کے حق میں زیادہ مفید تھا، لیکن اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اضطراب اور پریشانی تھی، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ کفار سے اس قدر دب کر کیوں صلح کی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر جو کہ محرم اسرار نبوت تھے، فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امارت حج کے منصب پر مامور فرمایا اور ہدایت کی کہ منی کے عظیم الشان اجتماع میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ چونکہ سورہ توبہ اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ سے حضرت ابوبکر کے پیچھے حج کے موقع پر بھیجا گیا تاکہ وہ اعلانات وہاں پہ سب کو سنا دیں۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کی طرح ہم رکاب تھے۔ خطبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندہ کو دنیا اور عقبہ کے درمیان اختیار دیا تھا، لیکن اس نے عقبہ کو دنیا پر ترجیح دی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا تو رونے لگے۔ لوگوں نے سخت تعجب سے پوچھا کہ یہ رونے کا کون سا موقع ہے، لیکن در حقیقت ان کی فراست دینی اس تہ تک پہنچ گئی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ بندے سے مراد خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اس تقریر کے بعد جب مدینہ واپسی ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے اور حکم ہوا کہ ابوبکر امامت کی خدمت انجام دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس حکم نبوی کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم پڑھاؤ۔
انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔ غرض اس روز سے حضرت ابوبکر صدیق ہی نماز پڑھاتے رہے۔ ایک روز حسب معمول نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کے داہنے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ 9 ربیع الاول دوشنبہ کے روز، جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور خوش ہو کر مسکرائے تو حضرت ابوبکر نے اس خیال سے کہ شاید آپ نماز کے لیے تشریف لائیں گے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اشارے سے حکم ہوا کہ نماز پوری کرو اور پھر پردہ گرا دیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اعلان ہو گیا اور مسجد کے دروازے پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خبر سن کر فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب آقا کے نورانی چہرے سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور رو کر کہا، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، اس اللہ کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوں گی۔ وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی اس کا مزہ چکھ چکے، اس کے بعد اب پھر کبھی موت نہ آئے گی۔ پھر چادر ڈال کر باہر تشریف لائے اور حضرت عمر جو وارفتگی سے تقریر کر رہے تھے، قسم کھا کھا کر رسول اللہ کے انتقال فرمانے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے یہ حال دیکھا تو فرمایا، عمر تم بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے کچھ خیال نہ کیا تو آپ نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کی اور تمام مجمع آپ کی طرف جھک پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو بے شک وہ مر گئے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ تقریر ایسی دل نشین تھی کہ ہر ایک کا دل مطمئن ہو گیا، خصوصاً جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی وہ ایسی باموقع تھی کہ اس وقت زبان زد خاص و عام ہو گئی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگوں کو ایسے معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر مشہور ہوتے ہی منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنہ کھڑا ہو گیا اور ایک عظیم مجمع ثقیفہ بنی ساعدہ میں مجتمع ہو کر خلافت کی بحث چھیڑ کر بیٹھ گیا۔ اس مجمع میں انصار اور مہاجرین دونوں تھے اور دونوں کا ہی موقف تھا کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو ساتھ لیے ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے اور نہایت نرمی کے ساتھ انصار اور مہاجرین سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے صاحبو، مجھے آپ کے محاسن سے انکار نہیں، لیکن در حقیقت تمام عرب قریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ پھر مہاجرین اپنے تقدم اسلام اور رسول اللہ سے خاندانی تعلقات کے باعث نسبتاً آپ سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو، ابو عبیدہ بن جراح اور عمر بن خطاب موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش دستی کر کے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا، نہیں، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ بھی آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ اس مجمع میں حضرت ابوبکر سے زیادہ کوئی با اثر بزرگ اور معمر نہ تھا، اس لیے اس انتخاب کو سب نے استحسان کی نگاہ سے دیکھا اور تمام خلقت بیعت کے لیے ٹوٹ پڑی۔ اس طرح یہ اٹھتا ہوا طوفان رک گیا اور تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیر و تکفین میں مشغول ہوئے۔ اس فرض سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے روز مسجد میں بیعت عامہ ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق نے منبر پر بیٹھ کر ان الفاظ میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کی وضاحت فرمائی، صاحبوں، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں،
حالانکہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری اعانت کرو، اور اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ انشاءاللہ تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق واپس دلا دوں انشاءاللہ، اور تمہارا قوی مرد بھی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق دلا دوں۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے، اس کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر اطاعت نہیں۔ اچھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند خلافت ہوتے ہی اپنے سامنے بے شمار مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم بغاوت بلند کیے ہوئے کھڑی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں بعد مدعیان نبوت پیدا ہو چکے تھے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، نصف دنیا آپ کی ہے اور نصف میری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا تھا، دنیا اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے گا، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان جھوٹے دعوے داروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مختلف محاذوں پر اپنے مختلف سپہ سالار بھیجے، جو ہمیشہ کامیابی لیے ہوئے ان کے طرف واپس آئے، اور ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی نظروں میں سرخرو فرمایا۔ مدعیان نبوت و مرتدین اسلام کے مقابلہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے، خصوصاً یمامہ کی خون ریز جنگ میں اس قدر صحابہ اکرام کام آئے کہ حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ اگر صحابہ کی شہادت کا یہی سلسلہ قائم رہا تو قرآن شریف کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے خلیفہ اول ابوبکر صدیق سے قرآن کو جمع و ترتیب کی درخواست کی۔ حالانکہ قرآن پاک کی آیات اور صورتیں عہد نبوت میں ہی مرتب پا چکی تھیں، صرف جمع کرنا باقی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے عذر ہوا کہ جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا اس کو میں کس طرح کروں۔ حضرت عمر نے کہا یہ اچھا کام ہے، اور ان کے بار بار کے اصرار سے حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو، جو عہد نبوت میں کاتب وحی تھے، قرآن شریف کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ پہلے ان کو بھی اس کام میں عذر ہوا، لیکن پھر ان کی مصلحت سمجھ میں آ گئی اور نہایت کوشش و احتیاط کے ساتھ تمام متفرق اجزاء کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ صحیفہ صدیقی کب تک محفوظ رہا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانہ میں محفوظ رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے قبضہ میں آیا۔ حضرت عمر فاروق نے ام المومنین حضرت حفصہ کے حوالے فرمایا اور وصیت کر دی کہ کسی شخص کو نہ دیں، البتہ جس کو نقل کرنا یا اپنا نسخہ صحیح کرنا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اپنے عہد میں حضرت حفصہ سے آریتن لے کر چند نسخے نقل کیے اور دوسرے مقامات میں روانہ کر دیے، لیکن اصل نسخہ بدستور حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رہا۔ جب مدینہ میں مروان حاکم ہوا تو اس نے اس نسخہ کو حضرت حفصہ سے لینا چاہا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور تاحیات اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر سے لے کر اس صحیفے کو ضائع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی مہمات کی۔ مہم عراق ہوئی، حملہ شام ہوا، اور سب میں الحمدللہ انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی صرف 2.25 برس ہی ہوئے تھے کہ پیام اجل آ گیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب کہ موسم نہایت سرد تھا، آپ نے غسل فرمایا۔ غسل کے بعد بخار آ گیا اور مسلسل 15 دن تک شدت کے ساتھ قائم رہا۔ اسی اثنا میں مسجد میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے، چنانچہ آپ کے حکم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کی خدمت فرائض انجام دیتے رہے۔ مرض جب روز بروز بڑھتا گیا اور افاقہ سے مایوسی ہوتی گئی تو صحابہ کرام کو بلا کر جانشینی کے متعلق مشورہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ کچھ صحابہ کو ان کی شدت پسندی پہ تھوڑا سا اعتراض تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ ان کو خلافت عطا کر دے گا تو خود بخود ان کو نرم ہونا پڑے گا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند وصیتیں کی اور اپنے مال وراثت کے متعلق احکامات دیے۔ تجہیر و تکفین کے متعلق فرمایا کہ اس وقت جو کپڑا بدن پر ہے اسی کو دھو کر دوسرے کپڑوں کے ساتھ کفن دینا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یہ تو پرانا ہے، کفن کے لیے نیا ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ تھے کہ زندہ مردوں کی بنسبت نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں، میرے لیے یہی پھٹا پرانا کپڑا کافی ہے۔ اس کے بعد پوچھا آج دن کون سا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا دوشنبہ۔ پھر پوچھا رسول اللہ کا وصال کس روز ہوا تھا؟ کہا گیا کہ دوشنبہ کے روز۔ پھر فرمایا تو پھر میری آرزو ہے کہ آج ہی رات کو اس عالم فانی سے رحلت کر جاؤں۔ چنانچہ یہ آخری آرزو بھی پوری ہوئی، یعنی دوشنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں اواخر جمادی الاول 13 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وصیت کے مطابق رات ہی کے وقت تجہیر و تکفین کا سامان کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا، حضرت عمر فاروق نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور حضرت عثمان اور حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عمر فاروق نے قبر میں اتارا، اور اس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پہلو میں مدفون ہو کر دائمی رفاقت کے لیے جنت میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر حضرت ابوبکر صدیق سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے تھے، نیز ان کی رازداری و خلوص پر اعتماد اس قدر تھا کہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات کہہ دیتے تھے۔ ہجرت کے واقعات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ رازداری کے تمام کام صرف حضرت ابوبکر اور ان کے اہل و عیال سے متعلق تھے۔ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار میں پوشیدہ رہنا، حضرت عبداللہ کا رات کے وقت آ کر مشرکین کے حالات سے باخبر کرنا، عامر بن فہیرہ کا روزانہ بکریاں لانا، حضرت اسماء کا کھانا پہنچانا، غرض اس قسم کے تمام امور جن کا تعلق رازداری سے تھا وہ سب خاندان صدیقی کے سپرد تھے۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس رفیق جان نثار کے ساتھ جو مخصوص تعلق اور خلوص تھا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نہایت محبت سے اظہار بھی فرمایا۔ چند وفات سے کچھ دنوں پہلے جو تقریر فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر اپنی صحبت اور مال کے لحاظ سے میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنا سکتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت افضل ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ ابوبکر کے دروازہ کے سوا مسجد کے احاطہ میں جس قدر دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں گے۔ اس طرح ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص نے پوچھا کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو ارشاد ہوا ابوبکر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی۔ جن بیویوں سے آپ کو اولاد ہوئی ان میں سے قتیلہ ہیں، ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد ام رومان ہیں، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبد الرحمن کی والدہ تھیں۔ اسماء، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حبیبہ بنت خارجہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ام کلثوم انہی کے بطن سے تھیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔